جیسے عرض کیا کہ اس میں سینکڑوں کروڑ روپے انوالو ہیں، تو اس میں کوئی آدمی جس کی کہ اوپر تک پوری پروٹیکشن نہ ہو وہ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ یہ اس قسم کے کیسز ہیں کہ کوئی چیف منسٹر ہوا یا کوئی منسٹر ہوا، اگر وہ اس پہ اپنے طور پہ ایکشن لے گا تو وہ ظاہر ہے اس کی بڑے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل ثابت ہے 100% کہ ان میں وہی انوالو تھا جو کہ جس کو کہ اس بات کی کو جو پورا قابض تھا حکومت کے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں. حکومت پہ قابض ہونے کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں ذرا بحث کو اس میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ مثلا اسلام آباد میں جو حکومت کے سارا نظام چلتا تھا اس میں اس وقت بھی جب آصف زرداری منسٹر نہیں تھے تو ان کا بڑا عمل دخل تھا اور بہت سے حساس اداروں کو اس پہ بہت تشویش تھی. جی بے نظیر حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی یہ ایک انسٹرکشن وربل انسٹرکشن تمام بیوروکریسی کو دے دی گئی تھی کہ جی جو بھی احکامات آصف زرداری صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب جو کہ ان کے ایک ایم این اے تھے بدین سے وہ دیے جائیں گے تو وہ سمجھا جائے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ انسٹرکشن آئی ہیں. تو یہ تو پہلے ان کا ان کی پوزیشن بنائی گئی کہ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد جو وہ حکم دیں تو وہ سمجھا جائے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی انسٹرکشن ہے اور اس پر فوری طور پہ عمل درآمد کیا جائے. اس کے بعد جی پھر ان کا جو انفلوئنس تھا آصف زرداری صاحب کا وہ اس طرح سے بڑھا کہ وہ مختلف حوالوں سے بینکوں کے پریزیڈنٹس کی میٹنگ پریزائڈ کرتے تھے. وہ ایک ایسی میٹنگ انہوں نے پریزائڈ کی جس میں اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا. انہوں نے ایسی میٹنگ پریزائڈ کی جس میں فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوتے تھے. وہ ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی تھی. وہ چیف منسٹر وہ صرف ایک ایم این اے تھے اور طاقت کا انہیں ڈیمانسٹریٹ کرنے کا بڑا شوق تھا. مثال کے طور پہ 1994 میں حکومت کے آنے کے کچھ عرصے بعد حکومت نے بڑا لانچ کیا کہ جی ہم ویپنس کو ختم کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اور مگر اسی دوران آصف زرداری صاحب نے اپنی ایک درخواست بھیجی انٹیریئر منسٹر نصیر اللہ بابر کو اور 40 ویپنس اپنے نام پہ الاٹ کرائے. اب ایک انسان کو اپنے لیے 40 ہتھیار جس میں G3 جو کہ آرمی کا ایک اسٹینڈرڈ ویپن ہوتا ہے کلاشنکوف MP5 اور PB رائفلز اور M16 رائفل، مطلب ایک شخص کتنی اور کیوں اس کو ایک انسان کو اپنے نام پہ 40 ہتھیاروں کی کیوں سے، مگر صرف اس لیے کہ وہ دکھانا کہ جی کہ میری جو ہے وہ پاور ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے بینکوں پہ اور جو دوسرے مالیاتی ادارے تھے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی کہ حبیب بینک کا پریزیڈنٹ میں لگاؤں گا. یونس ڈالیا کو انہوں نے حبیب بینک کا پریزیڈنٹ لگایا. آپ یہ دیکھ لیں، یہ ریکارڈ ابھی ثابت کرتا ہے کہ اس کی کوئی سامری موو نہیں ہوئی. اور جو اس وقت کا جو اسٹیٹ منسٹر تھے مخدوم شہاب الدین ان کو بھی نہیں پتا تھا اور وہ 36 نمبر جونیئر تھے اور ان کے خلاف کیس تھا. FIA کا ایک کیس تیار تھا اور نصیر اللہ بابر گئے اور پرائم منسٹر سے کہا کہ جی کہ جس آدمی کو آپ پاکستان کے سب سے بڑے بینک کا پریزیڈنٹ کی لگا رہے ہیں ان کے خلاف تو کیس ہے، مگر کچھ نہیں چلی اور یونس ڈالیا جو ہے وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ بن گئے. اسی طریقے سے وہ اپنے دوستوں کو نوازنے میں بڑے وہ تھے. اسی طریقے سے پھر جیسے پوسٹنگ کی وقت آیا جی کہ اظہر سہیل صاحب ایک ہمارے صحافی تھے پرائیں اور ان کو جو ہے انہوں نے کیونکہ ان سے ان کی دوستی تھی انہوں نے ان کو ڈائریکٹر جنرل ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان بنا دیا جو کہ پاکستان میں کی آفیشیل نیوز ایجنسی ہے. بھائی آپ بالکل لگا دیں لیکن اس شخص کو تو لگائیں جو کہ انگریزی لکھتا پڑھتا تو ہو. جس کی کوئی اس میں کیونکہ ایسوسیٹڈ پریس جو ہماری ایجنسی ہے یہ تو انگریزی خبر رساں ایجنسی ہے اور قومی خبر رساں ایجنسی ہے، لیکن کیونکہ دوستی تھی ان کو لگا دیا اور ان کو مختلف فیورز اور تمام چیزیں کیونکہ یہ ہمارا دوست ہے. پھر اسٹیل ملز کے اندر پہلے انہوں نے سجاد حسین کو لگایا، پھر اس کو قاسم پہ ہٹایا، اس کے بعد عثمان فاروقی کو انہوں نے اسٹیل مل کا ان کو بتایا گیا کہ بھائی اس کی تو میٹرک بھی جو ہے اس نے وہ پاس ڈویژن کیا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اینڈ پاس، یعنی کہ جو اور اس کی جو ڈگریز ہیں جو اس نے ایک نام نہاد PhD ڈگری جاری ہے اور اس کی طرف سے پرانے کیسز ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میرا دوست ہے اور میں چاہتا ہوں. انہوں نے عثمان فاروقی کو دوست نوازی تھی یا کچھ نہیں جی اس میں ظاہر ہے جب یہ لوگ ان پوزیشن پہ لگ گئے اور اس کے بعد جو سامنے آئی چیزیں تو اس سے پتہ چلا کہ صرف دوست نوازی نہیں تھی. اسی طریقے سے انہوں نے اسد اللہ شیخ کو NIT کا چیئرمین بنا دیا. اسد اللہ شیخ اس سے پہلے ہوم سیکرٹری تھے کیونکہ جب یہ جیل میں تھے تو ان کو کچھ مراد انہوں نے دی تو اس کے بعد انہوں نے NIT کا چیئرمین بنا دیا. یہ پاکستان کا بڑا ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے اور آج وہ صلاحیت کے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے. آج اگر آپ دیکھیں 94 سے لے کے 97 تک کا اس کا سفر دیکھیں اس وقت وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑا ہے کیونکہ اس لیے کہ وہ آدمی اس کا یہ بڑے اسپیشلائز انسٹیٹیوشن ہے. انہوں نے اپنے ایک دوست اپنے ایک جاننے والے کو جو ہوم سیکرٹری تھا ان کے ساتھ اچھا تھا انہوں نے اس کو NIT کا چیئرمین. اسی طرح سے RECP میں انہوں نے ایسا مثال کو پرانا 3 بار ریٹائر ہو چکا تھا اس کو انہوں نے لگا دیا. KESC میں PIA میں اپنے دوستوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کرا دیا. اسی طرح سے ٹیکسٹائل کوٹا مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کسی اپنے جاننے والے کو جو ہے وہ لگا دیا اور بڑی سینٹرل بورڈ آف ریونیو اور کسٹمز میں بڑی انہوں نے چینجز کی. ایک بار تو پورا ایک ریٹائرڈ آدمی کو کانٹریکٹ پہ چیئرمین CGR انہوں نے لگا دیا اور اس کے تحت ایک اپنی پوری ایک ٹیم تشکیل دی اور وہ کام نہ کر سکی 6 مہینے بعد ان کو اس کو ہٹانا پڑا.
اسی طریقے سے پھر انہوں نے سینسٹیو اداروں میں سر پر آئی بی میں انہوں نے مسعود شریف کو، جو کہ ان کا پرانے جانے والا تھا، یہ بہت ہی حساس ادارے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو باس لگا دیا، اور جو کہ وہ ان کو ڈائریکٹ رپورٹ کیا کرتا تھا. تو یہ کہ بہت ہی خطرناک نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ تھی کہ ایک حساس ادارے کا ایک آدمی اس کو رپورٹ کر رہا ہے جو کہ صرف ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہے. اور وہ اسی طریقے سے ایف آئی اے کے اندر بھی ہوا اسی طریقے سے. اچھا پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب دیکھا کہ جی کہ یہ وہ لوگ پوری طرح سے کام نہیں آ رہے تو ان کو کرپشن کے حوالے سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے سجاد حسین کو ہٹایا کرپشن کے حوالے سے اسٹیل مل سے، انہوں نے ڈالیا کو ہٹایا حبیب بینک سے، انہوں نے اے آر صدیقی کو ہٹایا سی بی آر سے، شفیع سیوانی جو کہ سی بی آئی کا چیئرمین ہے جس نے واشنگٹن میں عمارت خریدی اور ایک بڑا نام کمایا کرپشن میں، ان کو ہٹایا. لیکن ان کے خلاف کبھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، ہٹا دیا گیا. لیکن یہ کہ یہ تو بتائیں کہ بھائی انہوں نے کیا کیا تھا. لیکن کیونکہ اپنے اپوائنٹڈ سے ایک ٹیم کو ہٹایا دوسری ٹیم کو انٹروڈیوس کر دیا اور اس طرح سے کاروبار آگے نہیں. اچھا اب یہ اس میں پتہ چلا ایک تو خیر پلاٹوں میں اور کچھ اپائنٹمنٹس میں بہت ساری دھاندلیاں. اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی کہ میرٹ کا جس طرح سے قتل ہوا اس دوران، میں تو میری اپنی یہ ناقص انویسٹیگیشن یہ ہے کہ ہم کوئی 20 آدمی بھی ایسے پروڈیوس نہیں کر سکتے جن کو کہ اس دور میں حکومت میں جو ہے وہ پراپر جو میرٹ کا کرائٹیریا ہے اس میں جو ہے اس میں ان کو نوکری ملی ہو. اسسٹنٹ کمشنرز کے انٹرویو لیے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، دنیا کی سب سے کم عمر وزیر اعظم کون بنی، اور اس کے انٹرویو جو یہ اسسٹنٹ کمشنر آپ لے رہے ہیں، آپ ڈی ایس پیز لے رہے ہیں، آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو ایک طرف پھینک دیا اور وہ لسٹیں جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس میں بنائی گئی تھی وہ بھیج دی گئی کہ جی کہ ان لوگوں کو آپ نوکری دے دیں ایز اسسٹنٹ کمشنر اور ایز ڈی ایس پی. اور وہ نوجوان جنہوں نے بے تحاشا محنت کی ہو، جنہوں نے ایکسلنس جنہوں نے شو کی ہو اپنی اکیڈمکس میں، وہ بیچارہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک گھومتا رہا، اس کا کوئی انٹرویو لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اور اتنی بے رحمانہ طریقے سے مثال کے طور پر نیشنل بینک سے آ گیا کہ 2800 آدمی وہاں پر لیے گئے، ایک آدمی کو بھی میرٹ پہ نہیں لیا گیا. پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کی بن گئی. اینٹی نارکوٹک فورس نے لوگوں کو اسٹیڈیم ہائر کر کے دھوپ میں بٹھا کے لوگوں کے امتحان لیے تاکہ وہ اچھے سے اچھے لوگوں کو لائیں تاکہ وہ اس امپورٹنٹ فورس کا حصہ بن جائے. جب سارا سلیکشن کمپلیٹ ہو گیا وہ نام بھیجے گئے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کہ جی یہ لوگوں ہم نے ایک پورے پروسیس کے تحت سلیکٹ کیے گئے، وہ پھاڑ کے ان کو ایک نئی لسٹ بھیج دی گئی کہ جی کہ یہ لوگ آپ ہائر کر لیں اینٹی نارکوٹک فورس میں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے. اس کی بنا پہ ان کے جو باس تھے ان کا وہاں سے تبادلہ کیا گیا. تو اس بے رحمانہ طریقے سے میرٹ کا قتل جو ہے نا وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. آصف زرداری صاحب پر باتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن آخر وہ بے نظیر کہتی ہیں کہ وہ ایک کاروباری آدمی تھے، ان کا بڑا ماشاءاللہ کاروبار تھا، اب جو استبل بنا تھا انہوں نے پیسے اپنے پاس سے دیے، اتنی باتیں کرتے ہیں. تو کیا آصف زرداری کے کاروبار تو دوستوں کا تھا؟ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ ریکال کرنا چاہوں گا کہ بے نظیر صاحبہ نے ہمیشہ کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ بزنس اور پالیٹکس کو الگ رکھیں. وہ میں نے ابھی تو بزنس کریں یا پالیٹکس کریں. تو ان کے اگر آپ بے نظیر صاحبہ کا وہ ضرور کہتی رہی ہیں کہ آصف زرداری بزنس مین تھے، لیکن یہ اس چیز کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے کہ وہ جو کہتی رہی ہیں کہ جی بزنس اور پالیٹکس میں ایک ساتھ نہیں چلنے دوں. اگر آپ پچھلے 8 سال سے دیکھیں تو آصف زرداری صاحب کا اگر آپ دیکھیں تو 1988 میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی تو 2 سال وہ وزیر اعظم کے شوہر تھے، 3 سال اس کے 2.5 سال وہ رہے، اس کے بعد اگلے 2.5 سال وہ جیل میں تھے اور اس کے 3 سال بعد پھر وہ وزیر اعظم کے شوہر تھے. تو اس دوران انہوں نے کوئی اپنا بزنس آفس تو میں نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا کہ جہاں پہ وہ جاتے ہوں، جہاں پہ وہ بیٹھتے ہوں، ان کی بزنس کمپنی ہو، جہاں پہ کوئی سٹاف ہو، جہاں پہ کوئی ان کا آفس ہو. پاکستان میں کوئی اویلیبل نہیں ہے ان کا. جی ہاں بڑے بڑے جو تھے، مگر ان کا جو ایک آفس تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر وہ بیٹھ کے کوئی بزنس کرتے تھے تو وہ کرتے ہوں گے، لیکن ویسے ان کے بزنس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر میں نے چیک کیا انکم ٹیکس سے جو ان کا ریکارڈ میں نے دیکھا ہے تو اس میں ان کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ کوئی 11,900 روپے کے قریب انہوں نے بتائی ہے کہ میری 11,900 روپے آمدنی ہے، اور وہ سالانہ جو ہے وہ 17,732 روپے. اب 11,900 روپے جس آدمی کی آمدنی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایک استبل بنا سکتا ہے، وہ کوئی گھوڑوں کو سیب کے مربے کھلا سکتا ہے، وہ 40 گھوڑے پال سکتا ہو، 6 اونٹ پال سکتا ہو اور کوئی 3-4 درجن بکریاں پال سکتا ہو، وہ پورا ایک استبل رن کرتا ہو، ان کے لیے ٹرینرز بھی ہائر کر سکتا ہو جس کی 11,900 روپے. یہ تو چیزیں منظر عام پہ تھی. میں نے ایک اور چیز